بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی تشریح میں اس نشست سے قبل دو بیانات آپ نے سماعت فرمائی، اور عبادت کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، اور اللہ کی عبادت میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، اور عقیدے کا بھی سب سے پہلا مسئلہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور توحید کا ہے۔ اور اسی لیے جیسے کسی بھی سفر کا آغاز ہوتا ہے، کسی بھی کام کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کا، شریعت کا اور اس دین کا جسے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، اس کا آغاز اور سب سے پہلا مسئلہ وہ اللہ کی توحید کا ہے۔ اور اگر کسی شخص کی اللہ پر توحید اور وحدانیت کی تعلیم صحیح نہیں ہے تو آگے کے تمام مسائل میں، تمام عبادات میں اس کا فرق لامحالہ پڑے گا۔ اور جب کوئی شخص اللہ کی توحید اور خدا کی وحدانیت میں قائم ہوگا اور اسے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہوگا، اور اس کا ایمان اور عقیدہ اللہ کی وحدانیت پہ ہوگا، تو اس کے بعد عبادت کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب کے سب اس عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ کے ہاں ثواب اور قبولیت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اللہ تعالی کی توحید کے منافی شرک ہے، اور شرک کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، اور وہ شرک کی ایسی دو اقسام ہیں جن میں مشرک اقوام کو عام طور پر ٹھوکر لگی ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اور صفات دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرنے والے دنیا میں کم مشرک ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالی کے ساتھ ایک اور اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی الوہیت کا قائل ہونا، علیہ باللہ، یہ کم مشرک اقوام میں رہا ہے۔ ایران کے جو قدماء تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں دو خداؤں کا ذکر کیا ہے، یزداں کے نام سے اور اہرمن کے نام سے، اور ان کی تعلیمات میں یہ ملے گا کہ یزداں وہ خدا ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے، اور اہرمن وہ خدا ہے جو برائی کا حکم کرتا ہے۔ تو دو خداؤں کا تصور یہ وہاں تھا۔ اسی لیے ایسی مشرک اقوام کی تردید کے لیے بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ مثلا ایک آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور لوگوں تم دو خدا نہ بناؤ، دو خداؤں کے قائل مت ہو۔ تو جو مشرک اقوام دو خداؤں کے قائل تھے ان کا رد اس آیت کریمہ میں ہے۔ تو کچھ تو اقوام ایسی تھی جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتی تھیں، اور وہ اقوام تھوڑی ہیں، اور بقیہ جو شرک ہے وہ اکثر و بیشتر اقوام نے اللہ کی صفات میں کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے، یا جب کوئی انسان کلمہ طیبہ کا یا کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، یا کوئی آدمی اللہ کے کسی نیک بندے سے بیعت ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں
کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اللہ تعالی کی صفات میں شرک کے عام طور پر مشرک اقوام میں مرض رہا ہے، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کی ایک قسم تو وہ ہے جو انسانوں کو اس میں حصہ عنایت فرمایا گیا ہے، اور ایک قسم اللہ کی صفات کی وہ ہے جس میں انسانوں کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا. اس تقسیم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات کچھ تو ایسی ہیں جن میں انسانوں کو خود اللہ نے حصہ دیا ہے. مثلا اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس کی ذات مقدسہ سمیع سننے والی ہے، بصیر وہ دیکھنے والی ہے، اور پھر اسی نے انسانوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس آیت کریمہ کے آخر پر فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اللہ تعالی کی صفات کی یہ پہلی قسم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی نے اپنا نام رؤوف فرمایا ہے، اور ٹھیک یہی نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا. اللہ تعالی نے اپنا اسم گرامی رحیم ذکر کیا ہے، بار بار رحم کرنے والی ذات، اور ٹھیک یہی لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. تو ایک عام آدمی کو پیش آتا ہے کہ جب خدا نے خود اپنی صفات میں انسان کو شریک کیا ہے تو پھر شرک کیا چیز ہے آخر؟ تو اس کی تشریح کے لیے غور سے سننا چاہیے کہ اللہ کی صفات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی صفات میں انسانوں کو شریک کیا، اپنی مخلوق کو، اور اللہ کی صفات کی ایک قسم وہ ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی انسان کسی زندہ یا مردہ کے لیے وہ دوسری قسم کی کوئی ایک صفت بھی ثابت کرے گا تو اس طرح وہ اللہ کی صفات میں شرک کا ارتکاب کرے گا. پہلی قسم کی صفات جس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالی نے وہ دو اسماء گرامی ارشاد فرمائے، اور عام انسانوں کے متعلق بھی کہا کہ ہم نے انہیں سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے. تو یہ وہ صفات ہیں جو پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان صفات پر علم کلام کے علماء نے، متکلمین نے اور محدثین نے بہت تفصیل سے مباحث لکھی ہیں. ان تمام مباحث کا احاطہ اتنے کم وقت میں اور اتنی کم علمی کے ساتھ ممکن نہیں. البتہ یہ جتنی صفات جن سے بظاہر وہم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی صفات میں انسان کو شریک بنایا ہے، دو باتیں اصولی طور پر سمجھ لی جائیں تو یہ سارے مسئلے کا حل ثابت ہو جاتا ہے، حل مل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی صفات میں اللہ تعالی نے خود انسانوں کو اور اپنی مخلوق کو اپنا شریک ارشاد فرمایا ہے، ان میں یہ ظاہر میں لفظی اشتراک ہے. اللہ کی صفات میں اور بندوں کی اس صفت میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے کہ زمین و آسمان اور مشرق و مغرب میں اتنے فاصلے نہیں. کہاں اللہ کی ذات، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی رحمت، اس کا رؤوف ہونا، اور کہاں بندوں کے سماعت اور بندوں کی بصارت، دونوں میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے جتنا کوئی فرق بڑے سے بڑے انسان کی عقل اپنے احاطے میں سوچ سکتی. اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں
ایک بنیادی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی وہ صفات خود سے ہیں اس ذات مقدسہ کے ساتھ، اور بندوں کی صفات اس کی عطا ہیں، اللہ نے دی ہیں، اور اللہ تعالی نے خود وہ صفات کہیں سے لی نہیں۔ جس طرح آدمی انسان مخلوق ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق ہیں۔ جس طرح آدمی مر جانے والا ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی مر جانے والی، اور اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات مقدسہ کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی ذات پر بھی موت نہیں ہے اور اس کی صفات پر بھی موت نہیں ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالی نے ہی فرمایا ہے، حدیث میں ایسے لفظ آئے ہیں کہ بندے جتنا کچھ سوچ سکتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بہت بلند و بالا ہے۔ تو انسانوں کی صفات مانگی ہوئی ہیں، انسانوں کی صفات عطا کردہ ہیں، دی ہوئی ہیں، اور اللہ کی صفات میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی خیال کر لینی چاہیے جو حقیقت میں بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی صفات سب کی سب زائل ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اور اللہ کی صفات کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ کسی کسب سے نہیں ہے، کسی عطا سے نہیں۔ تو انسان کو چونکہ عطا کی گئی، پہلی بات تو یہ، اور عطا کرنے کے بعد ان میں دوام نہیں ہے، اور اللہ کی ذات مقدسہ کو نہ ہی کسی نے عطا کی ہیں اور نہ ہی وہ عارضی ہیں، بس وہ اپنی ذات کے ساتھ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، للہ الاسماء الحسنی، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود انسانوں کو اپنی صفات میں شریک ٹھہرایا ہے، وہ اس پہلی بات کو کہتے ہیں، اور کبھی وہ اس سے مغالطہ اور دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو صفات عطا کی ہیں، جب چاہے انہیں سلب کر لے، اور اللہ کی صفات اس کی ذات مقدسہ میں کسی نے عطا نہیں کی، اور نہ ہی انہیں کوئی سلب کرنا تو درکنار، کسی انسان کے فہم اور سوچ اور عقل سے بھی بلند و بالا اللہ کی ذات۔ انسان کی ساری صفات محدود ہیں، اور اللہ تعالی شانہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ انسان کا کلام ہوا میں تحلیل ہو کر مٹ جانے والا ہے، انسان کے جاگنے کی صفت چند گھنٹے اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اللہ کا کلام وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں معتزلہ کے ساتھ محدثین کا بنیادی جھگڑا جو تھا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ کا کلام مٹ جانے والی چیز ہے، اور اہل سنت والجماعت محدثین اور خاص طور پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ استقامت دکھائی، اور سارے محدثین و فقہا کا مسلک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ تعالی کی ذات پر فنا نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات پر بھی فنا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عظیم قربانی دی کہ اگر اس وقت وہ اور ان کے رفقا اور اس وقت کے محدثین کھڑے نہ ہو جاتے تو دین کی یہ ساری کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی، بہت زبردست تباہی آ جاتی۔ اللہ نے اس شخص کو کھڑا کیا، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نصر اللہ هذه الامہ، اللہ نے اس امت کی مدد کی دو آدمیوں کے ذریعے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اللہ نے مدد کی اس دن جس دن ارتداد پھیل گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کئی ایک قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اللہ نے اس دن مدد کی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور اللہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس امت کی مدد کی، عقائد کو تحفظ فراہم فرمایا اس دن جس دن معتزلہ کی بات چلنے لگی تھی، یہاں تک کہ حکمران وقت نے معتزلہ کو سہارا دیا
اور اس موقع پر محدثین کے امام اور علم حدیث کے امیر المومنین اور اللہ کے لیے ثابت قدم رہنے والے اور خدا کی راہ میں مار کھانے والے اور اللہ کے مقرب اور اللہ کے معزز بندے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوری استقامت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات مقدسہ پر کوئی زوال نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ انسان کے جاگنے کی صفت کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ 20 گھنٹے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے؟ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ان میں دوام ہے، استقرار ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اور انسان کی صفات وہ زائل ہو جانے والی ہیں، مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو ایک تو اللہ کی صفات کا انسانوں کے ساتھ اشتراک، پہلی قسم وہ ہے، اور دوسری قسم اللہ تعالی کی وہ صفات کی ہے جس میں سرے سے انسانوں کا کچھ حصہ نہیں۔ مثلا اللہ تعالی کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ انسانوں کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ محض لفظی اشتراک ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی ان تمام صفات میں سے کسی صفت میں بھی انسان کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ شرک ارتکاب کرے گا، اور خاص طور پہ دو صفات اللہ کی، اس میں مشرک اقوام کو بہت شدید ٹھوکر لگی ہے، اور ان دونوں کا بیان تفصیل سے پچھلے دو بیانات میں گزر چکا، ایک اللہ کی صفت علم کے بارے میں اور ایک اللہ کی صفت تصرف کے بارے میں، کہ اللہ کے علم اور حق تعالی شانہ کے علم کے مساوی کسی کا علم قرار دینا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالی نے اسے ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے کا اور کائنات کے ایک ایک حادثے اور ایک ایک واقعے کی خبر دے دی ہے، علیاذ باللہ کہ اللہ کی صفت علم میں شریک ٹھہرانے کا ارتکاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی کی صفت تصرف کہ وہ جو چاہے سو کرے، اور جس کو چاہے مصیبت میں پناہ دے، اور جس کو چاہے اس سے اپنا دست مبارک ہٹا لے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی تصرف کی صفت میں شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ پھر جس کے لیے بھی انسان علم اور تصرف ثابت کرتا ہے کی عبادت کرتا ہے۔ شرک کی تیسری قسم بھی سننی چاہیے، اور عبادت کی یہ تیسری قسم ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عقیدے کے تحت کہ علم اور تصرف یہ دونوں کے دونوں اس ذات کے قبضے میں ہیں، میرے مشکلات کا، میرے مصائب کا، میری تکالیف کا، میرے دل میں چھپے ہوئے ارادوں کا اور میری ظاہر کردہ باتوں کا سب کا علم، اور میرے نفع اور نقصان اور سود و زیاں سب کا مکمل طور پر مالک اللہ ہے۔ یہ اس نظریے کے تحت کچھ کام کرنے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہی نظریہ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ثابت کر لے اور یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرے یا اپنے شیخ میں ثابت کرے، تو پھر وہ تمام افعال جو اللہ کے لیے عبادت بنتے تھے غیر کے لیے کرے گا تو وہی افعال اس کی عبادت بن جائیں گے۔ وہ اس عقیدے کے تحت اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس عقیدے کے تحت حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بت کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تعظیم کے سجدے میں اور عبادت کے سجدے میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں ہے وہی عقیدہ کسی اور غیر کے ساتھ ہو، خواہ وہ غیر زندہ ہوں، وفات پا گئے ہوں، وہ انسان ہوں، تصوراتی طور پر بت اور یہ چیزیں ہوں، تو سب کے سب برابر ہو جائیں گے عبادت میں،
اگر اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی عبادت کے ساتھ یا اللہ کی عبادت میں جو چیزیں کی جاتی ہیں غیر کے لیے وہی اس عقیدے کے تحت کی جائیں گی تو عبادت ہو جائے گی. اس لیے عبادت اور شرک اس کی تیسری قسم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور وہ تیسری قسم یہ ہے کہ بعض کام تعظیم کے لیے اللہ تعالی نے اپنے ساتھ خاص کر لیے. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ جو تعظیم کے کام ہیں میرے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے. جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا. یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ اللہ کی عبادت ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا بندگی اور عبادت کی ایک قسم ہے. اسی لیے محتاط محققین فقہا نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی آمد کے وقت پہ بھی آدمی کو ہاتھ باندھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کی عبادت کرنے لگا ہے، مگر بہرحال عبادت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. اللہ نے انسان کو ذہنی طور پر اپنی غلامی میں رکھا ہے، کسی اور کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں کیا. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے ڈرنا، کانپنا، حکومت کے افسر، حکمران وقت، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ کم سے کم مکروہ درجے میں تو ضرور ہے. اس لیے کہ یہی ہاتھ باندھنے اللہ کے سامنے تھے، نماز کی حالت میں، دعا کی حالت میں خدا کے سامنے تعظیم دینی تھی یہ. اور یہ ذہنی طور پر مرعوب ہو کر جب کسی اور کے ساتھ یہ حرکت کرے گا تو یہ ذہنی غلامی مانع ہو جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی. کل حکمران وقت کے سامنے سچی بات نہیں کہہ سکے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت پر ظالم حکمران آئیں گے، اور تم میں سے جو ان کے پاس گیا اور ان کے ظلم کی جا کر تصدیق کر دی اور ان کے جھوٹ کو سچ کہا، یعنی جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں حکمران، اس نے کہا صاحب آپ سچ کہتے ہیں، یوں ہی ہے. اور جو وہ ظلم کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں منع کرتے، روکتے، یا کم سے کم زبان سے کہتے، دل سے برا سمجھتے، ان کے ظلم کو ٹھیک درست قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ میرے حوض کوثر پر نہیں آئیں گے. تو اس لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ اللہ نے اپنے لیے قرار دیا ہے. اور اگر عقیدے کی خرابی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگا تو پھر تو وہ عبادت ہو جائے گی، اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. اسی طرح اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا، اللہ کے نام کا روزہ رکھنا، اللہ کے گھر کی طرف دور دور سے ارادہ کر کے سفر کرنا، یہ پورا تصور اور زبان سے نیت کہ اللہ میں آپ کے گھر کی حاضری کے لیے آتا ہوں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دی. اور ایسی صورت بنا کر چلنا کہ ہر کوئی جان لے کہ یہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. اگر کسی اور جگہ کے لیے ایسے کپڑے پہن لے، ایسی صورت بنائے کہ ہر راہ گزر دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ فلاں بزرگ کے مزار کے لیے جا رہا ہے، اور اس کا عقیدہ اگر علم اور تصرف کے بارے میں وہی ہے جو اللہ کے متعلق ہونا چاہیے، تو یہ بیت اللہ کی طرف چلنے کا حق تھا. یہ حق اس نے اللہ کی عبادت کا نہ صرف یہ کہ ضائع کیا بلکہ اس درجے میں شرک کا بھی ارتکاب کیا. اللہ نے اپنے گھر کے لیے یہ حق مقرر کیا تھا کہ دو سفید رنگ کی چادریں یا کسی بھی رنگ کی احرام باندھ کر خدا کے گھر میں حاضری دے. تو اس لیے یہ خاص صورت ہو گئی. اب کسی کو دیکھ لیجئے جو حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، کچھ نہیں کہتا، خاموش ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ اس نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، تو ہر کوئی بچہ بھی دیکھ کے پہچان لے گا کہ اچھا خدا کے گھر جانے کی نیت ہے. اسی طرح ایسی صورت بنانا، ایسے کپڑے پہن لینا جس سے معلوم ہو کہ یہ فلاں جگہ فلاں قبر کی زیارت اس کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کے لیے عبادت تھی جو اس نے غیر کو دے دی. اور راستے میں چلتے ہوئے نام پکارنا،
راستے میں چلتے ہوئے حاجی کیا کہتا ہے؟ وہ بار بار یہ عرض کرتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں. یہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے حاضر ہوتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے حاضر ہوتے تھے خدا کے گھر میں، تو حدیث میں آیا ہے کہ خدا کے تعلق، اس کے ذوق، اس کے شوق، اس کی محبت، اس کے ساتھ الفت، اس کے ساتھ عاجزی بندگی کا ایسا ربط ہوتا تھا کہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی. اور کبھی کبھی فرماتے تھے کہ عدد الرمل لبیک اللہ، جتنے ریت کے ذرے ہیں دنیا میں خدایا میں اس کے بقدر حاضر ہوں تیری خدمت. تو راستے میں بار بار کسی بزرگ کا نام لینا، ان کے نام پکارنا، نامعقول باتیں اس بزرگ کے متعلق کرنا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں جب اس انسان کا عقیدہ ہو. اور پھر اسی طرح آپ سوچئے خود کہ حالت احرام میں شکار سے بچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اللہ کے حرم میں اس کی حدود میں شکار نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی شخص کسی بزرگ کے متعلق یہ تصور کرتا ہے کہ ان کے قبر کے قریب جو قبرستان ہے اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے جانوروں کو چھیڑا نہیں جا سکتا، وہاں کے جانوروں کو مارا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح پھر جا کر اس قبر کا طواف کرنا اور پھر اسی طرح سجدہ کرنا، اور اسی طرح یہ سب چیزیں جو اللہ کا حق تھی وہاں پر استعمال کرنا. اگر اس کا عقیدہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا گیا تھا تو وہ پھر اس بزرگ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہی غیر کی عبادت شرک. اللہ نے اپنے گھر کے لیے مقرر کیا تھا کہ جانور یہاں لے کے آؤ. اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا کریں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں آئیں بیت اللہ میں، اور جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو وہ غسل کریں، اور اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ اس پرانے گھر کا طواف کریں. تو خدا کے گھر کے ساتھ خدا کی عبادت کے جتنے مناسک تھے وہاں جانور لے جانا چاہیے قربانی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کی خدمت میں پیش کیے، اللہ کی راہ میں لے کے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے حاضر ہوئے تھے یمن سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ خود مدینہ منورہ سے لائے تھے. یہ سب لا کر خدا کے حضور میں پیش کیے ہیں بیت اللہ میں. تو اپنے گھر سے جانوروں کو لے کے چلنا، اپنی منڈی سے خرید کے لے کے چلنا کہ فلاں درگاہ پہ فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کے ذبح کریں گے، اور یہ منتیں ماننی، یہ سب اللہ کا حق تھا جو غیر کو دیا گیا. اللہ تعالی نے اپنے لیے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا کریں. جو منت مانی تھی اسے میرے گھر میں آ کے پورا کریں. منت مانی تھی اللہ کے لیے پورا کرے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ نے تعریف بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے جب منت مان دیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہمارے بندے جب منت کو مان لیتے ہیں پھر پورا کرتے ہیں. اور اسی طرح خدا کے گھر کا حق بنتا ہے کہ اس پہ غلاف ڈالا جائے. بیت اللہ پہ غلاف چڑھانا انبیاء علیہ السلام کی سنن میں سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خدا کے گھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلاف چڑھایا تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی جزا اس کے اعمال کے جنس سے ملتی ہے. جس طرح کا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا دی جاتی ہے. تو انسان گناہ کرتے ہوئے سوچ لے کہ میں جس طرح کا گناہ کر رہا ہوں کل کو میری سزا بھی اسی طرح ملے گی. آج کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں کل کو میرے مال پہ بھی ڈاکہ پڑے گا. جو عمل کر رہا ہوں ایسی ہی سزا ملے گی.
آج کسی کے بیٹے کو، کسی کی بیٹی کو بے آبرو کر رہا ہوں، کل کو میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی ایسے ہی بے آبرو ہو جائیں گے۔ جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسی ہی سزا اور جزا ملا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ بیت اللہ کو غلاف پہنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سارے لوگ برہنہ کھڑے کیے جائیں گے بغیر لباس کے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اول من کسا ابراہیم، اور سب سے پہلے انہیں لباس دیا جائے گا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مناقب کی بحث کی ہے، وہ ان احادیث کو، ان چیزوں کو لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے خدا کے گھر کو لباس پہنایا تھا، اور پھر یہ چیز جاری رہی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیت اللہ پر غلاف خاص طور پہ اہتمام سے دلوایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ تو یہ سب خدا کے گھر کا حق بنتا تھا۔ تو اللہ کے گھر کا حق کسی اور جگہ پر استعمال کرنا، پھر اللہ کے گھر میں اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے، ملتزم پہ دعا مانگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تھے بیت اللہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اپنا سر مبارک اس پہ رکھا، اور پھر جب سر مبارک کو ہٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چہرہ اقدس کو دیکھا تو آپ کے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر یہ ایسا مقام ہے جہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ ملتزم پہ تشریف لائے اور ملتزم سے چمٹ گئے، خدا سے مانگتے رہے۔ یہ چمٹ جانا دیواروں سے اور اس طرح مانگنا یہ اللہ کے گھر میں اللہ کا حق تھا۔ اسی طرح وہاں کی مجاورت، وہاں مجاور بن کے رہنا اور وہاں پڑ جانا، یہ اللہ کے گھر ہی کا حق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح میں، حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ حج کے بعد بیت اللہ سے لوگوں کو نکال دیتے تھے اور فرماتے تھے جاؤ اور جا کر اپنے کاروبار کرو، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین یہاں تو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے پڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی جماعت نہ آ جائے جو مسلمانوں کے کاروبار، ان کے کاموں کو چھوڑ کر یہیں آ کر بیٹھ جایا کرے، اور پھر مسلمانوں کی زندگی کیسے چلے گی۔ تو مجاورت، کسی جگہ پر جا کے چمٹ جانا، اسی طرح اللہ کے گھر میں ایک کنواں ہے جس کا نام زمزم ہے، اس کا پانی ہے جو متبرک ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوتے تھے، پھر وہ پانی مدینہ منورہ میں لایا جاتا تھا۔ وہ متبرک ہے، کئی جگہ پر حدیث میں اس کے واقعات آئے ہیں، اور یہ تیسری قسم کا شرک ہے، اور اس کو اپنی اصطلاح میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ شرک فی العبادت ہے، یعنی اللہ کیسی تعظیم کسی کی کرنی۔ یوں سمجھے کہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو بھی یہ گناہ ہے، اور اس تعظیم کی برکت سے اللہ تعالی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ یہ تعظیم جو کرتا ہوں تو مشکلات اللہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ شرک کی یہ تیسری قسم ہے کہ عبادت میں شرک، اور شرک کی چوتھی قسم بھی ہے، اور وہ ہے کہ شرک عادتوں میں، عادات میں شرک کرنا۔ عادات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور عادات میں ہی شرک بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ کے عبادت بن جاتی ہے، اور اسی نظریے اور عقیدے میں غیر کے ہاں پہنچ کے وہ شرک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے
اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالی کا نام لیتے رہیں، بسم اللہ سے کاموں کو شروع کریں، تعظیم کریں اللہ تعالی کی، تاکہ ایمان درست رہے، کاموں میں برکت رہے۔ جب کوئی کام اڑ جائے تو اس پر اللہ کی نظر ماننا، مشکل کاموں میں اللہ کو پکارنا، اولاد ہو تو اس کے شکریہ میں اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا۔ اولاد کا نام اللہ نے بتلایا ہے کہ اس کی ابدیت اللہ کی طرف کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کو پسند فرمایا۔ اسی طرح اللہ بخش نام رکھنا، خدا بخش نام رکھنا، پچھلے زمانوں میں اللہ دیا یہ نام رکھا کرتے تھے، امت اللہ، اللہ تعالی کی باندی، اس طرح نام رکھنا، یہ کسی قسم کے نام جو اللہ کی طرف منسوب ہوں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے، جو دھن دولت اللہ نے دی ہے، اس میں سے جو ریوڑ اللہ نے دیے ہیں، جو جانور اللہ نے دیے ہیں، کچھ اس کی نیاز کرنا، اور جو جانور اس کے نام پہ اللہ کے گھر کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان کا ادب کرنا، بازار سے خرید کے اللہ کے نام پہ جانور کو اپنے گھر لانا کہ اس جانور کی قربانی عید الاضحیٰ میں کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی کہ ان کا ادب ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو ان چیزوں کی عزت کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تو یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ کھانے پینے کی، پہننے کی چیزوں میں اللہ کے حکم پر چلنا، جس چیز کے برتنے کو اس نے فرمایا اس کو برتنا، جو منع کیا ہے اس سے دور رہنا، برائی اور بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے، قحط ہے، ارزانی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، فتح ہے، شکست ہے، اقبال ہے، اجبار ہے، اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، غم ہے، خوشی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں سمجھنا، اور اپنا ارادہ جس کام کا کرنا ہو تو اللہ کے لیے کرنا، یوں کہنا کہ اللہ چاہے گا تو ہم فلاں کام کریں گے، اور اس کے نام کو ایسی تعظیم سے لینا کہ اللہ کی ملکیت ثابت ہو، اپنی بندگی ثابت ہو، اپنی عاجزی ثابت ہو، یوں کہنا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا مولا اللہ ہے۔ اور جب قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ ہی کے نام کی قسم کھانا، اس قسم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے بتلائی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عادات کے اعتبار سے ہیں، اور یہ عادت بھی اللہ کی عبادت بن جاتی۔ جب کہتا ہے میرے مالک، جب کہتا ہے میرے رب، تو یہ اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ بن جائے، اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان کبر اور غرور سے سر اٹھا لے، مٹائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے اپنے وجود کو اتنا مٹائے، اتنا ختم کرے، اتنا کم کرے کہ اس کا وجود و ناوجود سب برابر ہو جائے۔ دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے اس کا سارا اثر آپ دیکھنا چاہیں، اس کے سارے اصل دیکھنا چاہیں تو یہ سارے اثرات ان تباہیوں کے، ان سب کی اصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانا، اللہ کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہی کے نام کی قسم کھانا یہ عبادت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی قسم شریعت کے اصول کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق کھائے۔ یہ سب عبادت کی چیزیں۔ یہ کہنا کہ انشاءاللہ فلاں کام کریں گے، کسی اچھی چیز کو دیکھ کے کہ اسے نظر نہ لگ جائے ماشاءاللہ کہنا، کہ اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی طرف لوٹانا ہے، بندگی کی بات ہے۔ یہ سب بندگی اللہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ کی تعظیم ہے
اللہ نے بتایا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. ایک بہت چھوٹی سی بات ہمارے معاشرے میں گھروں میں اب تک یہ بات پائی جاتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اگر بڑا آپ کو بلائے تو فوراً لپک کے پہنچیے، جلدی جائیے، دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. والد ہیں، والدہ ہیں، ماموں، چچا، خالہ، کوئی بھی رشتہ جب وہ بلائیں تو بچوں کو یہی تعلیم ہوتی ہے نا کہ فوراً جائیے. ادب اسی کا نام کہ فوراً پہنچیے. احترام اس چیز کا نام ہے. اور جو بچہ ایسے نہ کرے، اپنی جگہ پہ ٹس سے مس بیٹھا رہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ بہت بے ادب ہے، ڈھیٹ ہے، کسی کی بات نہیں سنتا. اب تصور کیجئے ہم اور آپ دن میں 5 مرتبہ یہ سنتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو، آؤ فلاح کی طرف، اور وہ بار بار بلاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے. اور یہ باتیں سننا یہ مؤذن کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے. اور اس پہ ٹس سے مس نہ ہونا اور اس پہ بیٹھے رہنا، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میری بے ادبی ہے اور یہ ڈھیٹ پنا ہے تو کیا اللہ کا حق نہیں بنتا؟ بندگی یہ نہیں ہے صاحب کہ مالک بلائے اور انسان سستی کا مظاہرہ کرے. بندگی تو یہ ہے کہ اس کے بلانے سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے کہ میری قسمت، میرا مقدر انہوں نے یاد کر. یہ تعظیم کی چیزیں، اللہ کا ادب ہے، اللہ کی تعظیم ہے. وضو شریعت نے رکھا ہے نماز سے پہلے تاکہ کلی کر لے، منہ صاف کر لے، ناک صاف کر لے. نماز میں کھڑے ہونا اور ناک صاف کرنا، ناک سنکنا اور آوازیں منہ سے اور ناک سے، اور کھانسی ہو رہی ہے اور گلا خراب ہو رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اللہ کے یہاں بھی کوئی ادب ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ادب کے منافی چیزیں. اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر آواز پیدا کرنا اپنے منہ میں یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، ناپسندیدہ ہے. بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہ تو چھوٹی چیز ہے، شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ سب چیزیں عادات ہیں انسانوں کی. ان عادات میں اگر یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ خدا کی عبادت. اور اگر یہی کام انبیاء علیہ السلام کے لیے کرے، اولیاء اللہ کے لیے کرے، ائمہ کرام رحمہم اللہ ان کے لیے کرے، شہداء کے لیے کرے، کسی جن کے لیے اس قسم کی تعظیم کرے، بڑے کام پر ان کی نظر مانے، مشکل کے وقت ان کو پکارے، بسم اللہ کی بجائے ان کا نام لے، تو پھر یہ اس کی عبادت ہے. جب اولاد ہو تو ان کی نظر و نیاز کرے، اور اولادوں کے نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش، نبی بخش یہ رکھنا. کھیت ہو، باغ ہو، ان میں ان کا حصہ لگانا. جو کھیتی باڑی پہلے گھر میں آئے سب سے پہلے ان کے لیے نکالنا اور پھر اپنے کام میں لانا. اور دھن اللہ نے دیا ہے، زیور دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، زیور میں سے ان کے نام کے جانور ٹھہرانا. جانوروں کا ادب، جو کسی کی قبر کے جانور ہیں ان کو پانی سے نہ ہٹانا، لکڑی پتھر سے نہ مارنا. اور کھانے پینے کی رسمیں کہ فلاں قسم کے لوگ فلاں طرح کا کھانا نہ کھائیں، فلاں طرح کا کپڑا فلاں دن نہ پہنے. اللہ نے فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم اپنے لوگوں میں سے جو مرد ایسے ہوں جنہوں نے طلاق دے دی ہو، یا رانڈ ہو گئے ہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یا عورتیں ایسی ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو. عورتوں کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا اور عیب سمجھنا اور عیب لگانا کہ ارے فلانی نے دوسری شادی کر لی، اگر اس کی بات کی توہین کرے گی تو کفر کا ارتکاب کرے گی. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے.
فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بنیاد کھودتے ہوئے مکان کی، دکان کی، کسی چیز کی، جانور ذبح کرنا تاکہ جنات کی بھینٹ چڑھے، جنات کی نظر و نیاز دلائیں اور جنات تنگ نہ کریں اس بلڈنگ، اس عمارت میں ہم، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، نہ عمل کرے، ایک الگ بات ہے۔ خاتون کوئی بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، وہ دوسری شادی نہیں کرتی، یہ ان کا اپنا مسئلہ، ایک الگ بات ہے۔ ممکن ہے ان کے پاس کوئی عذر ہو، لیکن وہ کر لے تو اس پہ عیب کرنا، اس کو برا کہنا، یہ سمجھنا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، تو شریعت کے کاموں کو گناہ سمجھنا، حلال اور جائز کاموں کو حرام سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا کفر کا ارتکاب ہے۔ جو عورت ایسا کرتی ہے، اگر اسے مسئلہ پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اس کے باوجود وہ اسے حرام سمجھتی ہے، کسی کا مذاق اڑاتی ہے، تو اس کا اپنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ بچوں کی زبان نہیں بول رہے، یہ فتویٰ ہے، کسی سے پوچھیے گا۔ نسبت اللہ کے اس تعلق اور اللہ کی اس رحمت کا نام ہے جو اللہ اپنی کسی بندے کے ساتھ اپنی طرف سے انعام فرما کے مخصوص کر دیتا ہے۔ تو جو چیز اللہ دے، کسی کی مجال ہے اسے سلب کر سکے، تو یہ کہنا کہ فلاں کی نسبت سلب ہو گئی تھی، یہ بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور فلاں ستارے میں، فلاں برج میں جب فلاں ستارہ چلا گیا تو اس وجہ سے ملک کے حالات ایسے ہو گئے، اور اسی طرح فلاں گھڑی جو ہے اس میں یہ چیز ہو جائے گی، اور یہ جملے، یہ سب جملے بہت خطرناک ہیں۔ یہ عادات میں رچ بس گئے ہیں۔ عادات میں بھی اللہ کی توحید قائم رہنی چاہیے اور عادات میں بھی شرک سے ارتکاب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کہنا، اور جب قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے، ائمہ کرام، شہداء رحمہم اللہ، ان کی قسمیں کھانا، ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور اس کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ اشراک فی العادت ہے، یعنی عادت کے کاموں میں اللہ کی تعظیم جو کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی، اللہ کے علاوہ غیر کی۔ سو ان چاروں طرح کے شرک کا صریح ذکر آپ کو قرآن و حدیث میں ملے گا، اور ان چار اقسام کا شرک اگر تفصیل سے دیکھنا ہو تو حضرت نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیمات الہیہ میں، اور اسی طرح شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن پاک کے ترجمے اور اس کے حواشی میں ان چاروں قسم کے شرک کا رد مل جائے گا۔ یہ چاروں قسمیں ایسی ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی انہی قسموں سے ثابت ہوگی، اور یہ چاروں قسمیں ایسی ہیں کہ اللہ کی عبادت کے برعکس شرک بھی انہی چیزوں سے ثابت ہوگا۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو چاہیے بندگی تو یہ ہے کہ بار بار غور کرے کہ مالک کے سامنے میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ جھوٹ باپ کے سامنے بولنے میں شرم آتی ہے، بڑے کے سامنے بولنے میں شرم آتی ہے کہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو ابا کیا کہیں گے، جھوٹ ثابت ہو گیا تو اماں کیا کہیں گی۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر طرح سے سنتی اور دیکھتی ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، شرک کا ارتکاب کرے والعیاذ باللہ ان چاروں میں سے کسی ایک میں بھی، اور پھر کہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی صفات میں سے علم ہے جس میں عام طور پر شرک کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی صفات میں سے تصرف ہے جس میں عام طور پر شرک کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی صفات میں سے جو چیزیں مشرک اقوام کو پیش آئی ہیں وہ دو اللہ کی یہی صفات، علم اور قدرت، ان کے تحت پھر آگے چل کر عبادات میں آ جاتا ہے کہ عبادتوں میں شرک کبھی آ جاتا ہے۔
کبھی عبادت نہیں عادت میں شرک آ جاتا ہے. اس لیے تفصیل سے غور سے سمجھنا چاہیے، تفصیل سے پڑھنا چاہیے، اپنا علم بڑھائیے، مطالعہ کیجیے، پڑھیے. خاص طور پہ جو اللہ کا فضل ہوا آخری دور میں بر صغیر پر، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خانوادہ، ان کے صاحبزادے ایک سے ایک بڑے آدمی تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خانوادہ، ان لوگوں کی کتابیں پڑھیے، ان کے ملفوظات کو، ان کے فتاوا کو دیکھیے. شاید و بائی بھی کوئی ہندوستان میں ایسی حدیث کی سند ہو جس میں حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ آتا ہو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالعموم پورے بر صغیر کے جتنے بھی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں سب کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں اور حجت اللہ البالغہ میں اور خیر تفسیر میں انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے واضح انداز میں شرک کی ان قسموں کو بیان کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے. شرک کی ان اقسام کے بعد اب باری اس بات کی آ جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ سے کسی کے وسیلے اور کسی کے واسطے سے مانگنا، اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے عرض کریں گے. پھر مقرر درخواست ہے کہ اس سے پہلے کے بیانات اور آج کا اور آئندہ جو 2 یا 3 بیانات ہوں گے انہیں غور سے سنیے، اور اس کے بعد جو آپ کے جی میں آئے ضرور لکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.